قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة. صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. لائق احترام قابل تکریم جناب صدر مجلس، اکابر علماء اکرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، پنڈال میں موجود کبیر والا کے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں جمعیت علماء اسلام کبیر والا کے ایک ایک عہدیدار اور ذمہ دار کو آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ قائم مقام ضلع امیر صاحب نے اپنے صدارتی خطبے میں مختلف موضوعات کو چھیڑا۔ کانفرنس کا موضوع سیرت امام الانبیاء، اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے وقت کی نزاکت اور قلت کا بھی بتایا، دعوت دیتے ہوئے بلا تمہید کا لفظ بھی کہا۔ میں تو تھوڑی دیر میں اسٹیج پہ سونے والا تھا، لیکن جب بلا تمہید سنا تو میں نے کہا اچھا بلا تمہید اس کو کہتے ہیں۔ اب معلوم نہیں پڑ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ صدارتی خطبے کی کون کون سے نقطے پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ ابتدا موضوع کانفرنس سے کرنا چاہتا ہوں۔ انگلی کٹا کر عشاقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسٹ میں
شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر، وہ سرور کونین، وہ شافی محشر، وہ ساقی کوثر، وہ بلند اور بالا قدر، جس کے بارے میں میرا عقیدہ، میرے اسلاف اور اکابر کا عقیدہ کہ اگر اللہ سرور کونین کو پیدا نہ فرماتے تو رب اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ پوری سورت، اس سورت کا نام کیا ہے؟ جی بولیں ذرا، ضحیٰ۔ اور اس سے پہلے والی سورت؟ جی ضحیٰ۔ سورت ضحیٰ کا دوسرا نام شان محمد مصطفیٰ ہے۔ سورت ضحیٰ کا دوسرا نام شان محمد مصطفیٰ ہے، اور سورت لیل کا دوسرا نام شان صدیق اکبر ہے۔ دو بندوں کا انتخاب براہ راست اللہ نے خود کیا ہے، دو شخصیتوں کا انتخاب براہ راست اللہ نے کیا ہے۔ کوئی کتنا زور لگا لے، کوئی کتنا خرچہ کر لے، کوئی کتنی محنت کر لے، کوئی دنیا جہاں کی طاقت لگا لے، لیکن اس منصب، اس رتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک انبیاء کا انتخاب براہ راست اللہ نے کیا، انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا۔ جناب آدم کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب نوح کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب یوسف کا انتخاب اللہ نے کیا، جناب سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا۔ کوئی اپنی مرضی سے کتنا زور لگا لے، نبی بولو بھائی، بولو بھائی، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی نبی بننے کی کوشش کرے گا تو زندیق کہلائے گا، مرتد کہلائے گا، غلام احمد قادیانی کہلائے گا، اور پھر ختم نبوت کے یہ مت والے، یہ دیوانے میدان میں نکلیں گے، اور قیامت کی صبح تک ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ میدان میں اتر کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا۔ کوئی اپنے مرضی سے تھوڑی محنت کرے، اچھا بھلا افسر بن سکتا ہے، کوئی سی ایس ایس کا امتحان دے، وہ ڈی سی اور ایس پی اور کمشنر بن سکتا ہے، کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، تھوڑی سی داندلی کر لے، تھوڑا سا زور لگا لے، تھوڑے سے پیسے خرچ کر لے، ایم این اے اور ایم پی اور منسٹر بن سکتا ہے، کوئی زور لگا لے صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن کبیر والوں
کتنا زور لگا لے، کوئی کتنا خرچہ کر لے، کوئی کتنی محنت کر لے، اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا، اور اس دھرتی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جناب رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یا ابو جہل کو مسلمان کر، یا عمر کو مسلمان کر، اے اللہ اسلام کو قوت اور طاقت بخش۔ رسول اللہ کی دعا بھی بتلا رہی ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ کبیر والوں، حضرت آدم کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، حضرت نوح کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، تو رب محمد کی قسم جناب حسین ابن علی کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، جناب حیدر کرار کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، جناب فاطمہ الزہرا کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، تو کہنے دیجئے عثمان ذی النورین کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، فاروق اعظم کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، تو صدیق اکبر کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت فاروق اعظم، عظمت عثمان غنی، عظمت علی المرتضی، عظمت اہل بیت۔ نعرہ تکبیر۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں گفتگو کو آگے لے کر چلوں۔ رات کو 10:30 کے بعد 11 بجے تقریر ملے گی تو پھر 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تقریر بھی کرنی پڑتی ہے، ایک سوئے ہوئے کو جگانا بھی پڑتا ہے۔ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تکبیر کا نعرہ بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ میرا سفر ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ مائک والا نعرہ رشوت والا ہے، بغیر مائک کے اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، ذرا پتہ چلے کہ کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو چلو سوئے ہوئے تھے، اب جو جاگ رہے ہیں وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کریں ذرا سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، زندہ حیات النبی۔ کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں، کیا ہی مماثلت ہے انبیاء میں اور صحابہ میں۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں، انبیاء بھی سوالات، صحابہ بھی کم و بیش سوالات۔ کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں، انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا۔ انبیاء بھی سوالات، صحابہ بھی سوالات۔ کیا ہی مماثلت ہے، سوالات انبیاء میں 313 صحابہ و انبیاء باقی صحابہ سے آگے چلے گئے، یہاں سوالات صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ باقی صحابہ سے آگے چلے گئے۔ کیا ہی مماثلت ہے انبیاء اور صحابہ میں، 313 انبیاء میں سے 10 نبی اولو العزم نبی، 313 بدری صحابہ میں سے 10 صحابی 10 مبشرہ والے اولو العزم صحابی۔ کیا ہی مماثلت ہے 10 انبیاء میں سے 4 انبیاء 1.25 لاکھ سے آگے نکل گئے، تورات، زبور، انجیل، قرآن والا 1.25 لاکھ انبیاء سے آگے نکل گیا۔ کیا ہی مماثلت ہے انبیاء میں اور صحابہ میں، وہاں 4 نبیوں کا 1.25 لاکھ نبیوں سے موازنہ نہیں، یہاں حضور
حضور کے 4 یار سوالات صحابہ سے آگے نکل گئے. کیا ہی مماثلت ہے. وہاں ایک قرآن والا سوالات نبیوں سے آگے نکل گیا تو یہاں ہجرت والی رات قرآن جس ابو بکر کی گودی میں ہے وہ صدیق اکبر سوالات صحابہ سے آگے نکل گیا. یہ مماثلت ہے انبیاء میں صحابہ میں. یہ مماثلت ہے. میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا آپ کو سیرت النبی کے اس شاخ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کون سی صورت ہے؟ بولو بھائی بولو بھائی. اور اس سے پہلے والی سورت بولو بھائی. کیا ہی مواصلت ہے. سورت الضحیٰ کا دوسرا نام شان محمد مصطفیٰ. سورت اللیل کا دوسرا نام شان صدیق اکبر. کیا ہی مواصلت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور وہاں سورت اللیل میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. علماء پورے قرآن کو کھولیں, پورے قرآن کا مطالعہ کریں. ایک ایک سپارے کا, ایک ایک سورت کا, ایک ایک آیت کا, ایک ایک حرف کا اللہ نے پورے قرآن میں 2 آدمیوں کو کہا ہے اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں رب دینے سے بس نہیں کروں گا. گھبرانا نہیں, بہت دوں گا, بہت دوں گا, اتنا دوں گا جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں بس نہیں کروں گا. مماثلت تو دیکھیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ نے سرور کونین سرکار دو عالم کو فرمایا محبوب اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں بس نہیں کروں گا. پورے قرآن میں اللہ نے 2 شخصیتوں کو کہا. دوسرا صدیق اکبر کو کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ابو بکر گھبرانا نہیں ہے. اگر کفن پرانا لے کر جا رہے ہو, اگر سب کچھ سرور کونین کے قدموں میں لٹا کر جا رہے ہو, اگر عکس نبی بن کر جا رہے ہو تو گھبرانا نہیں, میرے پاس آ رہے ہو اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. یہ اکیلا خوش نصیب صدیق اکبر ہے. ہم میں سے کسی کو پتا نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے, اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. یہ دعویٰ اگر کر سکتا ہے تو صدیق اکبر کر سکتا ہے جس سے جناب جبرائیل آ کر پوچھتا ہے کہ ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ سے راضی ہو کہ نہیں ہو. نعرہ تکبیر. وکیل ناموس صحابہ علامہ راشد محمود سوبرو. نعرہ تکبیر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ نے پورے قرآن میں 2 شخصیتوں کو وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سے اتنا بڑا ایوارڈ دیا کہ جب تک آپ بس نہیں کریں گے میں دینے سے بس نہیں کروں گا. کبیر والا والو, آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا ایک ہی خلاصہ ہے, ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی مطالبہ ہے. اس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم لوٹ آئیں زندگی اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام کے حکموں کے مطابق گزاریں. آج جب ہم اپنے اسٹیج سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں, واہ جی واہ کیا کمال کر دیا مولوی. آج جب ہم معراج مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آنسو نہیں تھمتے. آج جب ہم معراج مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آنسو نہیں تھمتے. ولادت مصطفیٰ وصال مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آنسو نہیں تھمتے. کیا مولوی جی نے کمال کر دیا, کیا مولوی جی نے اپنے خطابت کا جادو دکھا دیا. آج جب ہم اخلاق مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ, آج جب ہم شان صدیق اکبر بیان کرتے ہیں نوٹوں کی بارش ہوتی ہے. اگر یہی مولوی اسی اسٹیج سے کھڑے ہو کر اخلاق مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ, وصال مصطفیٰ, ہجرت مصطفیٰ, یار خار مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے آپ داد دیتے ہیں. لیکن یہی مولوی اسی اسٹیج سے, اسی مائک سے کھڑے ہو کر سیاست مصطفیٰ
مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، سیاست صدیق اکبر کی بات کرتا ہے، آپ کے تیروں کے نشتر مولوی کی طرف ہوتے ہیں، مولوی سیاسی بن گیا، مولوی سیاستدان بن گیا۔ کبیر والا والوں کہنے دیجئے، یہ پگڑی بھی رسالت مآب سے ملی، یہ داڑھی بھی رسالت مآب سے ملی، یہ مسلح بھی رسالت مآب سے ملا، یہ منبر یہ محراب بھی رسالت مآب سے ملا، یہ تقریر بھی یہ تحریر بھی یہ تصنیف بھی رسالت مآب سے ملی، یہ کان میں اذان اور تکبیر بھی رسالت مآب سے ملی، یہ نکاح بھی رسالت مآب سے ملا، یہ جنازہ بھی رسالت مآب سے ملا، رب محمد کی قسم یہ سیاست بھی رسالت مآب سے ملی۔ کاش کے مولوی سیرت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، کاش کہ میرے عالم، میرے خطباء، میرے علماء، میرے محدثین، میرے مفسرین ولادت اور وصال مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، انداز مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سیاست مصطفیٰ بھی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زندگی سیاست مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ صدیق اکبر کی خلافت سیاست مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ فاروق اعظم کی خلافت سیاست مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ عثمان ذی النورین کا دور حکومت سیاست مصطفیٰ کی جھلک نہیں تو کیا ہے؟ حیدر کرار کی شجاعت، حیدر کرار کی حکومت سیاست مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ کی بہادری اور شجاعت، طرز حکمرانی سیاست مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، سیاست مصطفیٰ، سیاست ابوبکر صدیق، سیاست فاروق اعظم، سیاست عثمان غنی، سیاست علی المرتضی، سیاست امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ لیکن آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ جب 30 لاکھ علماء کے قائد، 10 لاکھ مفتیوں کے قائد، لاکھوں حفاظ کے قائد، علماء کے قائد، مفسرین اور محدثین کے قائد، مفسرین اور شیوخ الحدیث کے قائد، مبلغین کے قائد، خانقاہوں کے پیروں کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ کر عمران احمد خان نیازی سے سیاست مصطفیٰ مدینے کی ریاست کے امیدیں وابستہ رکھو گے تو پھر ایسی ہی سیاست ملے گی نا جیسی دیکھ رہے ہو۔ آپ کی نظر میں مولویوں کا قائد، مفتیوں کا قائد، علماء کا قائد، حفاظ کا قائد، استاذ الحدیثوں کا قائد، مفسرین اور محدثین کا قائد، آج آپ کی نظر میں خانقاہوں کے بزرگوں کا قائد نعوذ باللہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اور آج آپ کی نظر میں یہودیوں کے گھر میں جس کے بیٹے آج بھی پل رہے ہیں وہ ریاست مدینے کا ماڈل ہے، تو نتیجہ یہی ملے گا جو ملک کے اندر ہے۔ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بولو بھائی، ان سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں بھائی بولو بھائی، ادھر تم اشارے مت دو، پیپر آؤٹ مت کرو جی۔ وہ ادھر پیچھے ایک نے کہا ہے فارسی کا جی، ساتھ میں اور کوئی بتائے بھائی کون سی زبان کا لفظ ہے جی؟ کس نے کہا یار؟ ابھی ہاتھ کھڑا کرو جی بھائی، کون ہے جس سے کہا ربی؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ پہلے والے نے کیا، اب دوسرے والوں سے کہا میں تو ہو سکتا ہے غلط ہو جاؤ، تم اٹھاؤ جی بھائی۔ اور کون ہے؟ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے جس کو یقین ہے بھائی بولو۔ ادھر وہ ایک اور فارسی کا آگے جی بھائی۔ اور کوئی؟ وہ پیچھے ایک نے بولا تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے کیا، بتاؤ کیا کہا تھا؟ عربی کہا تھا، تو آپ کا آدھا کپ چائے کا ہوا لاڑکا نہ آنا میں پلا دوں گا آپ کو۔ جس کو یہ پتا نہیں سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے وہ سیاست کرنے نکلا ہے۔ جس کو یہ پتا نہیں، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے موضوع پہ رہوں گا، اطمینان رکھیں، اور مولوی خاص طور پر منتظمین بالکل اطمینان رکھیں۔
FIR हुई तो पहले मेरा नाम होगा, फिर आपका होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। सुभान अल्लाह। सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा, सॉरी जेल में, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है जी। अरबी, सियासत अरबी जबान का लफ्ज है और सियासत के माना है कौम को सही सिमत में रहनुमाई करना। नौजवानों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अजीज तलबा, मैं आपसे मुखातब हूँ। सियासत अरबी जबान का लफ्ज है और सियासत लफ्ज की माना है कौम की सही सिमत में रहनुमाई करना। कबीर वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बताओ, क्या कौम की सही सिमत में रहनुमाई जनाब इमरान अहमद खान नियाजी करेंगे? जी जी, ये PDM वाले नाराज ना हो जाएं, इनसे इजाजत चाहते हुए PDM वालों से अर्ज करना चाहता हूं, क्या कौम की सही सिमत में रहनुमाई जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करेंगे? क्या कौम की सही सिमत में रहनुमाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे? क्या कौम की सही सिमत में रहनुमाई जनाब असफंदियार वली करेंगे? क्या कौम की सही सिमत में रहनुमाई जनाब अख्तर जान मेंगल करेंगे? जनाब असफंदियार वली करेंगे? जनाब महमूद खान अचकजई करेंगे? या कौम की सही सिमत में सीरत और सुन्नत के रास्ते पर चलते हुए रहनुमाई वक्त के उलमा करेंगे, मुहद्दिसीन करेंगे, मुफस्सिरीन करेंगे, उलमा करेंगे, उलमा के कायद, जमीयत उलमा के कायद, कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। हमें ये दाढ़ी भी विरासत में मिली, पगड़ी भी विरासत में मिली, मिंबर भी विरासत में मिला, महराब भी विरासत में मिला, हमें ये अज़ान और तकबीर भी विरासत में मिली, हमें ये निकाह और जनाजा भी विरासत में मिला, तो हमें सियासत भी सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में मिली है। अगर कोई कहे मौलवी आया जज्बात में हमें बहा कर लेकर गया, नहीं, जज्बात से आगे लेकर चलता हूँ, आपके सामने हदीस रखता हूँ। कल जाके दारुल उलूम कबीर वाला के मुहद्दिसीन से इस हदीस का पूछिएगा, अगर ये हवाला मिल जाए तो मेरी बात कबूल कीजिएगा, अगर न मिले मेरे हवाले को रद्दी टोकरी में फेंक दीजिएगा। जनाब सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इस्राइल तसुसहुमुल अंबिया, कानत बनु इस्राइल तसुसहुमुल अंबिया, कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। जनाब सरवरे कौनैन ने फरमाया, बनु इस्राइल के मजहबी पेशवा, मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर, मजहबी कायद भी अंबिया बनु इस्राइल के अंबिया हुआ करते थे। और जनाब रिसालत मआब ने फरमाया, कानत बनु इस्राइल तसुसहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। जहां मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा, मजहबी कायद, मजहबी लीडर नबी होता था, वही सियासी रहनुमा, सियासी कायद, सियासी रहबर, सियासी रहनुमा भी नबी हुआ करता था। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, मजहबी पेशवा रहने वाला अगर कोई नबी फौत हो जाता था, अल्लाह किसी और को नबी बनाकर भेजते थे। सियासी कायद, सियासी रहबर, सियासी रहनुमा, सियासी लीडर नबी फौत होता था, अल्लाह किसी और नबी को सियासी लीडर, सियासी कायद बनाकर भेजते थे। जनाब सरवरे कौनैन ने फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी जबाती, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ याद रखना, हाँ याद रखना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, क़यामत के सुबह तक मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा रहने वाले अंबिया के वारिस भी उलमा है, तो सियासी रहनुमा रहने वाले, सियासी लीडर रहने वाले अंबिया के वारिस भी उलमा है। नारे तकबीर, शान उलमा इस्लाम, सियासत उलमा इस्लाम, नारे तकबीर। सियासत मोहम्मद मुस्तफा क्या है? सियासत मोहम्मद मुस्तफा क्या है? काश मेरे पास वक्त होता और मैं लब कुशाई करता, चंद झलके आपके सामने रखता हूं। सियासत मोहम्मद मुस्तफा, आज एक नया मामला उठा है
بڑے زور شور سے اٹھا ہے، اور جمعیت کے ورکر، جمعیت کے کارکن، جمعیت کے جیالے بڑے زور شور سے شیئر کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہوا؟ بھائی ہوا یہ کہ جمعیت علماء نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ بھائی کیا؟ بلا سود بینکاری کی طرف جا رہے ہیں، بلا سود بینکاری، بلا سود تجارت، بلا سود ملکی معیشت کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکس فری نظام کی طرف جا رہے ہیں، نئے نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکس فری، آپ میں سے بہت ساروں نے غیر ملکی دورے کیے ہوں گے، دبئی کے بھی، قطر کے بھی۔ مولویوں آپ لوگوں نے تو بہت کیے ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ فارم بھر رہا تھا الیکشن کا، تو اسکروٹنی تھی، جناب بلاول صاحب میرے مقابلے میں تھے، تو جج کے سامنے پیش ہوا کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے۔ ہوتے ہیں نا کاغذات کی جانچ، آپ الیکشن لڑو تو آپ کو پتہ چلے نا، آپ صرف محبت کی حد تک ہو، باقی میدان جانے مولانا جانے ہمارا کوئی کام نہیں۔ تو میں جج کے سامنے پیش ہوا، دو جج میری اسکروٹنی کر رہے تھے، ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا۔ کاغذات کھولتے گئے آ گئے میرے پاسپورٹ پہ، سمرہ صاحب۔ میں نے کہا جی بھائی ماشاءاللہ آپ نے امریکہ کا سفر کیا؟ میں نے کہا بالکل کیا۔ آپ نے جاپان کا سفر کیا؟ میں نے کہا بالکل کیا۔ سمرہ صاحب آپ جرمنی بھی گئے؟ میں نے بالکل میں گیا۔ آپ اٹلی بھی گئے؟ میں نے کہا گیا۔ سمرہ صاحب آپ فرانس بھی گئے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ سمرہ صاحب آپ ساؤتھ افریقہ بھی گئے؟ میں نے کہا بالکل۔ آپ ہانگ کانگ گئے؟ میں نے کہا گیا۔ آپ دنیا کے یہ 12 14 15 ممالک میں چلے گئے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ کے اس فارم میں غیر ملکی سفروں کے اخراجات نہیں ہیں، آپ نے نہیں بتایا کہ کہاں سے پیسے خرچ کیے، کہاں سے گئے، کیسے گئے۔ میں نے کہا جج صاحب یہ انویٹیشن ہے، امریکہ والوں نے بلایا، فرسٹ کلاس بزنس کلاس جہاز کی ٹکٹ دی، جہاز میں بھی بیڈ بنا کے دیا، سوتے ہوئے گیا، ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، تقریریں کروائی، مسجدوں میں نمازیں پڑھائیں، لوگوں کو سامنے لائے، اور الحمدللہ غیر ملکی وہاں کے امریکی کلمہ پڑھ کر میرے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اور بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ آخری دن پہ شاپنگ سینٹر میں لے کر گئے، شاپنگ بھی کروائی، نئی نئی بیگیں بھر کے دی۔ پھر جب ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تو ڈالروں کا لفافہ بھی ڈالا۔ کہتے پھر جاپان میں؟ میں نے کہا یہی ہوا۔ کہتے پھر افریقہ میں؟ میں نے کہا یہی ہوا۔ کہتے پھر فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں؟ میں نے کہا یہی ہوا۔ تو جج نے دوسرے جج کو یوں کوہنی ماری، دماغ خراب ہے کہ ہم جج ہیں، اٹھو مولوی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ مولوی بنو، ہم تو کہتے ہیں مولوی بن، تم کہتے ہو ملا بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اور اب سیلاب میں میٹنگیں کر رہے ہیں کہ مولویوں کو دیکھو کہاں سے پیسے لائے ہیں، بانٹ بانٹ کے تھک گئے ہیں، پیسہ ختم نہیں ہو رہا، پانی کی طرح بہایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یقیناً یہ علماء ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلتے ہوئے نہ صرف دین کی، اسلام کی چوکیداری کر رہے ہیں، بلکہ بلا تفریق کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، کون مقلد ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون میگھوار اور مارواڑی ہے، اگر اس پر برا وقت آتا ہے تو اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ یہ اعزاز اور امتیاز اکیلے علماء کو۔ مولویوں میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ بہت سارے مولویوں نے بیرون ملک کے سفر کیے ہوں گے، کیے ہیں؟ کس کس نے کیا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ایئرپورٹ پہ ایک دکان ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ کے اندر جب آپ امیگریشن کرا کے لاؤنج کی طرف جاتے ہیں تو ایک دکان ہوتا ہے، اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے، میں یاد دلاتا ہوں، آپ کو بھول گئے ہوں گے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈیوٹی فری شاپ۔ اکثر کر کے دنیا جہاں کے ایئرپورٹوں پر دکان ہوتی ہے ڈیوٹی فری شاپ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے جو چیز خریدو گے اس پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ کیا ہے معنی اس کا؟ یہاں سے جو چیز خریدو گے اس پر ٹیکس نہیں لگے گا، ٹیکس سے مستثنا ہے۔ اب تو آپ 100 روپے کا بیلنس لگاتے ہو، کتنا آتا ہے؟ 75، 25 روپے ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، شکر ہے کہ کفن پہ ٹیکس نہیں ہے۔ تو بات سمجھانا چاہتا ہوں،
سیاست محمد مصطفیٰ کی طرف ایک دو جھلکیاں دینا چاہتا ہوں، واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، بلکہ موضوع یہی ہے، ٹیکس ڈیوٹی فری شاپ، مطلب اس دکان سے جو خریدیں گے حکومت کا ٹیکس نہیں لگے گا۔ آپ ذرا معلومات لیں، یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر ٹیکس فری تجارت کس نے متعارف کرائی؟ تو نوجوان میرے جائیں گے گوگل پر، آج کل مفتی گوگل سب سے تکڑا ہے، مفتی گوگل پر جائیں، پڑھیں مفتی گوگل کو، سرچ کریں تو بڑے سوچ و بچار کے بعد لکھ کر آئے گا کہ جی سب سے پہلے دنیا کے اندر ٹیکس فری تجارت کا نظام برطانیہ نے متعارف کرایا، برٹش گورنمنٹ نے، برٹش امپائر نے۔ یہ ہے مفتی گوگل کا فتویٰ، یہ ہے مفتی گوگل کی ریسرچ، یہ ہے مفتی گوگل کی معلومات۔ لیکن آئیں دارالعلوم کبیر والا چلتے ہیں اور شیخ الحدیث سے کہتے ہیں ذرا کھولیے مدینے کی زندگی کو، ذرا کھولیے مدینے کے فیصلوں کو، ذرا کھولیے سرور کونین سرکار دو عالم کی مدنی زندگی کو، تو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں کی بستی قسطنطینیہ میں تشریف لے جاتے ہیں، یہودیوں کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ میں مارکیٹ بناتے ہیں، مارکیٹ بنا کر اس مارکیٹ کے اصول، قواعد، ضوابط مرتب کرتے ہیں اور پھر ایک فرمان جاری کرتے ہیں کہ یہودی اپنی مارکیٹ میں ٹیکس لے رہے ہیں، میں محمد کریم پہلے اسلامی مملکت کے سربراہ کے حیثیت میں فیصلہ سناتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں ٹیکس کے بغیر تجارت ہوگی۔ کائنات کے اندر ٹیکس فری تجارت اگر کسی نے متعارف کرائی تو پہلے اسلامی ریاست کے سربراہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سودی نظام پہ لعنت، سودی نظام پہ لعنت۔ میرا خیال ہے کہ میں دعا کروں، آپ کے اللہ اکبر نے بتا دیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، دعا کر لیں، دعا کر لیں، جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ دعا کر لیں وہ ذرا زور سے بولیں دعا کر لیں، جو جاگ رہے ہیں وہ اللہ اکبر کی صدا ذرا مجاہدین کی طرح بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میری آدھی تقریر مجمع کو کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر میں تقریر کر نہیں سکتا۔ آگے چلیں، یہاں کوئی انجینئر ہے، کوئی سول انجینئر بھائی کوئی بیٹھا ہے مجمع میں؟ ہوگا بھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی ہے بھائی؟ امتحان نہیں لوں گا یار، معلومات لوں گا۔ کوئی ہے؟ ذرا کبیر والا کے کسی سول انجینئر کو پکڑیں، اور نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، ذرا کبیر والا کے کسی سول انجینئر کو پکڑیں اور اس کو کہیں کہ بھائی جان یہ تو بتاؤ یہ ڈبل منزلہ عمارت کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ عمارت کے اوپر عمارت، ڈبل منزلہ عمارت کی سوچ کس نے دی؟ کہے گا 2-4 دن دے دیں، میں ذرا مطالعہ کروں، کتابوں کو کھولوں، مفتی گوگل کو سرچ کروں، اور پھر 2-4 دن کے بعد کہے گا مولوی صاحب مل گیا حوالہ۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر منزل کے اوپر منزل، گھر کے اوپر گھر، ڈبل سٹوری بلڈنگ برٹش امپائر نے کھڑی کی فلاں صدی میں۔ آپ دیکھیں، آپ معلومات لیں، آپ سرچ کریں میری بات کو، لیکن آئیں دارالعلوم کبیر والا چلتے ہیں، آئیں استاد الحدیث کے پاس چلتے ہیں، آئیں دارالحدیث میں چلتے ہیں، اور شیخ الحدیث صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو بتائیں کہ جناب سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، بلند اور والا قدر، رحمت کے سمندر، جب مدینہ منورہ تشریف لائے آقا کی سواری کس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی؟ شکر ہے اتنا تو پتا ہے، آگے بھی چلو۔ کس کے دروازے پر؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن کتنے مہینے وہاں قیام کیا؟ جی
शर्मा के मत बोलो, बोलो नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में 6 महीने क़याम फरमाया। एक रिवायत है 6 महीने। तो आका जब घर में तशरीफ लाए, देखा अबू अय्यूब की फैमिली बड़ी है, घर के अफराद बड़े हैं। आजकल तो फार्मूला है ना, 2 ही बच्चे अच्छे, वहां बच्चे ज्यादा हैं, कुंबा बड़ा है। आका ने फरमाया अबू अय्यूब तुम रहोगे या मैं रहूंगा? आका ने फरमाया इस घर में तुम रहोगे या मैं रहूंगा? आका मैं निकल जाता हूं, आप रहें। आका ने फरमाया अबू अय्यूब मैं घर खाली कराने के लिए नहीं आया, घर बसाने के लिए आया हूं। आका फिर कैसे होगा? आका ने फरमाया घर के ऊपर घर बनाओ, पहली मंजिल पर तुम रहोगे, नीचे मैं रहूंगा। आका हजरत अबू अय्यूब ने कहा आका आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, मैं नीचे। ये कैसे हो सकता है, आप नीचे हो मैं ऊपर लेटा हुआ हूं? नहीं, आका ने फरमाया तुम ऊपर रहोगे मैं नीचे रहूंगा। घर के ऊपर घर अबू अय्यूब अंसारी ने बनाया। सोच कायनात के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने दी तो कायनात के पहले इस्लामी रियासत के सरबराह सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये सियासत मोहम्मद मुस्तफा नहीं है तो और क्या है? आगे चलो। आजकल हमारे हजरत मौलाना असअद महमूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया रूस का दौरा कर रहे हैं, रूस से मुआहिदा कर रहे हैं। किस बात का? रोड बनाएंगे कराची से लेकर रूस तक, इस्लामाबाद से लेकर रूस तक 2 जाविया होगा, 4 जाविया होगा, 8 जाविया होगा। आज आपका एमएनए मीटिंग करता है, 2 जाविया, 2 रोया रोड बनाएंगे, 4 रोया रोड बनाएंगे। आज एनएच चाइना के साथ मीटिंगें कर रहा है, सीपेक 2 रोया होगा, 4 रोया होगा, 8 रोया होगा। आए जरा पूछें तो सही एनएच वालों से, वजीर मुआसलात से, इसको तो पता होगा, इससे पहले मुराद सईद से। आए पूछे वज़रा से, एमएनए से, एमपीए से, ये डबल रोया रोड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कायनात में सबसे पहले डबल रोड किसने बनाया? वही कहेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर ने। चले जामिया दारुल उलूम कबीरवाला में, चले दारुल हदीस में, चले उस्ताजुल हदीस के पास, खोले हदीस के कुतुब को और पूछे कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हजरत सहाबा इकराम तशरीफ लाते हैं, आका मदीने के रोड बनाने हैं, कैसे बनाए? मदीने के रास्ते बनाने हैं, कैसे बनाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सामान से लदी हुई सवारियां ले आओ, भरी हुई सवारियां ले आओ, एक दूसरे के आमने सामने से आसानी से गुजर जाएं, एक दूसरे के लिए रुकावट न बने, एक दूसरे के लिए रास्ता बंद न करें, एक दूसरे के लिए मुश्किल न बनाएं। आसानी से 2 सवारियां एक दूसरे के सामने से गुजर जाएं। इतने कुशादा रोड बनाओ। कायनात के अंदर डबल रोड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सोच किसने दी? तो पहली इस्लामी रियासत के सरबराह जनाब सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम इसी सियासत की बात करें। काश मेरे पास वक्त होता, मैं आज 1.5 घंटा सियासत मोहम्मद मुस्तफा पर बोलता और आपके ईमान को गरमाता। समर कैंप से लेकर वजीफे तक, तनख्वाहों से लेकर हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के दौरे खिलाफत तक। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। हम क्या चाहते हैं? जमीयत उलमा क्या चाहती है? हमारा मकसद क्या है? हमारी सियासत का महवर और मरकज क्या है? अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम है या नहीं? हमारा मकसद ये है या नहीं? जमीयत का मकसद, जमीयत का पैगाम, जमीयत का मकसद, जमीयत का पैगाम। नारे तकबीर। हाँ भाई, अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम। अजीब मौलवी हो, अजीब मुल्ला हो, आपका कायद चोरों के साथ बैठा है, लोटों और लुटेरों के साथ बैठा है, डीजल के परमिटें लेता है। आप चले हो इस्लामी निजाम लाने, आप चले हो अल्लाह की धरती पर अल्लाह का। अजीब आदमी हो। तुम्हारी जमात में बाकी जमात में क्या फर्क है? वो भी पार्लियामेंट की बात करते हैं, तुम भी पार्लियामेंट की बात करते हो।
وہ بھی وزارت عظمیٰ کی بات کرتے ہیں، تم بھی وزارت عظمیٰ کی بات کرتے ہو، وہ بھی ایوان صدر میں، تم بھی ایوان صدر میں، وہ بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں، تم بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں، وہ بھی ووٹ کی پرچی، تم بھی ووٹ کی پرچی۔ فرق کیا رہا مولویوں تمہاری سیاست میں ان کی سیاست میں؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے اس جماعت میں اس جماعت میں فرق دیکھ لو۔ کہتے کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا بہت فرق ہے۔ کہتے کوئی فرق نہیں۔ بحث کیا میرے ساتھ ایک نے، کوئی اٹھ گیا تھا قوم پرست، بہت بحث کیا، مولوی صاحب کوئی فرق نہیں تمہاری جماعت اور اس نے۔ میں نے کہا بہت فرق ہے بھائی۔ کہتے نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے۔ کہتے کیسے بتاؤ؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ تم کون سی جماعت کے ہو؟ تو اس نے کہا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی دعا کرتا ہوں، آؤ۔ میں نے کہا ابھی دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، یہ تو تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بوڑھے پن تک پیپلز پارٹی میں رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اٹھانا، مجھے آصف علی زرداری کے ساتھ اٹھانا، مجھے بلاول کے ساتھ اٹھانا۔ کہتے مولوی صاحب کیا کرو، بدعا کیوں دے رہے؟ بس کرو بس کرو۔ میں نے کہا یار بدعا نہیں، دعا کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب بس کرنا، بس کر، کیا کرو دماغ خراب۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو، تمہاری پارٹی کا ذکر نہیں کرتا، کسی اور پارٹی میں چلتے ہیں۔ نون لیگ والے کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ پوری زندگی بچپن سے جوانی، جوانی سے بوڑھے پن تک تم نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہو، مرنے کے بعد مریم نواز کے ساتھ اٹھو گے۔ مولوی صاحب دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے تمہارا۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو بھائی، وہ ہمارے اتحادی ناراض ہو جائیں گے، ان کی بھی بات نہیں کرتا۔ آؤ عمران خان کی بات، کسی پی ٹی آئی والے کو کہتے ہیں اللہ کرے گا کہ یہاں بھی تم عمران اسماعیل کے ساتھ، مراد سعید کے ساتھ، شیخ رشید کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی شیخ رشید کے ساتھ اٹھاؤ گے۔ کہے گا نعوذ باللہ۔ میرے والے بھی نعوذ باللہ کر رہے ہیں۔ چلو یہ تو ہو گئی ان کی بات، ہم اپنی کرتے ہیں، ہم اپنی کرتے ہیں۔ آج دعا کرتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں رکھا بھی ان علماء کے ساتھ ہے، یا اللہ تو نے ہمیں رکھا بھی ان حفاظ کے ساتھ ہے، ان مفتیوں کے ساتھ ہے، اس شیخ الہند کے قافلے کے ساتھ ہے۔ یا اللہ تو نے رکھا بھی ہمیں حضرت بیروی، حضرت امروٹی، حضرت حالیجوی کے ساتھ ہے، تو نے رکھا بھی ہمیں حضرت خواجہ خان محمد کے ساتھ ہے، حضرت سرفراز خان صفدر کے ساتھ ہے، تو نے ہمیں رکھا بھی حضرت نانوتوی، حضرت بخاری، حضرت درخواستی، حضرت شیخ الہند کے ساتھ، تو نے ہمیں رکھا بھی حضرت شہید اسلام خالد محمود سمرو کے ساتھ، تو نے ہمیں رکھا بھی مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے ساتھ، تو نے ہمیں رکھا بھی قائد جمعیت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو نے ہمیں رکھا بھی حضرت عبید اللہ انور کے ساتھ، تو نے ہمیں رکھا بھی حضرت درخواستی کے ساتھ، تو نے ہمیں رکھا بھی حضرت مفتی نظام الدین شامزئی کے ساتھ۔ یا اللہ جن کے ساتھ رکھا ہے مرنے کے بعد ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ کرنا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ فرق ہے آپ کی جماعت اور میری جماعت میں، یہ فرق ہے آپ کی جماعت اور میری۔ آگے چلو، آگے چلو، وصیت کرتے ہیں۔ تم بھی وصیت کرو، مر جاؤں تو میرے کفن پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا رکھنا۔ وصیت کرو، میں مر جاؤں میرے جنازے پر نون لیگ کا جھنڈا رکھنا۔ وصیت کرنا، میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر کفن پر پی ٹی آئی کا جھنڈا رکھنا۔ کیا کوئی وصیت کرے گا؟ بولو بولو، کوئی کرے گا؟ میرے والد شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو کے ساری زندگی ہاتھ میں یہ جمعیت کا جھنڈا تھا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا اس کے کفن پر جمعیت کا جھنڈا تھا۔ حضرت درخواستی کے ہاتھ میں ساری زندگی جمعیت کا جھنڈا تھا۔ جب جنازہ اٹھا کفن پر جمعیت کا جھنڈا تھا۔ حضرت مفکر اسلام مفتی محمود کے ہاتھ میں ساری زندگی جمعیت کا جھنڈا تھا۔ جنازہ اٹھا کفن پر جمعیت کا جھنڈا تھا۔ حضرت عبید اللہ انور کے ساری زندگی ہاتھ میں جمعیت کا جھنڈا تھا۔ جنازہ اٹھا کفن پر جمعیت کا جھنڈا تھا۔ حضرت خواجہ خان محمد کے ساری زندگی ہاتھ میں جمعیت کا جھنڈا تھا۔ جنازہ اٹھا کفن پر جمعیت کا جھنڈا تھا۔ یہ دلیل ہے تمہاری اور میری جماعت کا کہ تمہاری جماعت کہاں کھڑی ہے اور میری جماعت کہاں کھڑی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں،
اور آگے چلتے ہیں. کہتے ہو کوئی فرق نہیں؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. اور آگے چلتے ہیں. تیری جماعت اور میری جماعت میں بہت فرق ہے. کیا کیا؟ مراد سعید کا لیڈر کون ہے؟ اور عمران خان کا لیڈر جی کوئی نہیں. میں آگے نہیں جاتا، میں ملک کے اندر ہی رہتا ہوں، ملک کے حدود پار نہیں کرتا. فرق ہوگی کی بھی پیر نہیں. چلو آگے چلتے. ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کا لیڈر شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کا لیڈر نواز شریف صاحب. نواز شریف کا لیڈر سوئی رک گئی. نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں بد اخلاقی نہیں سکھائی، اخلاق سکھایا. میں اخلاق کے دائرے میں بات کروں گا جی. چلو ہمارے قمر الزمان قاہرہ کا لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب کا لیڈر جناب بلاول بھٹو صاحب. بلاول بھٹو صاحب کا لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا لیڈر. چلو اب آپ پر آتے ہیں. میرے لیڈر آپ ہو. آپ کا لیڈر شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو. آپ کا لیڈر حضرت بیروی، حضرت امروٹی، حضرت حالیجوی. ان کا لیڈر قائد ملت اسلامی امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان. ان کا لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود. ان کا لیڈر حضرت میں شارٹ کٹ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. میرا لیڈر آپ ہو. آپ کا لیڈر خالد محمود سمرو ہے. اس کا لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے. اس کا لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود ہے. اس کا لیڈر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی حضرت شیخ الہند ہے. اس کا لیڈر حضرت نانوتوی ہے. اس کا لیڈر حضرت امام بخاری ہے. اس کا لیڈر حضرت امام بخاری کا لیڈر حضرت امام اعظم ابو حنیفے کا لیڈر حضرت حیدر کرار ہے. اس کا لیڈر حضرت عثمان ذی النورین ہے. اس کا لیڈر حضرت عمر ابن خطاب ہے. اس کا لیڈر حضرت صدیق اکبر ہے. اس کا لیڈر سرور کونین سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. یہ فرق ہے آپ کی جماعت اور میری جماعت. یہ فرق ہے آپ کی جماعت اور میری جماعت. کہتے ہو آپ بھی ووٹ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ووٹ کی بات کرتے ہیں. آپ بھی ایوان صدر کی، وہ بھی ایوان صدر کی. آپ بھی ایوان وزیر اعظم کی، وہ بھی ایوان وزیر اعظم کی. آپ بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر کے منصب لیتے ہو، وہ بھی لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے ہر دور میں جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار چاہیے. ہتھیار کے بغیر جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ بولو بولو. ہتھیار کے بغیر جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ نہیں. کسی زمانے میں ہتھیار تھا نیزہ، تیر، تلوار، بھالا. کسی زمانے میں ہتھیار تھا بندوق، پسٹل. کسی زمانے میں ہتھیار تھا کلاشنکوف، راکٹ لانچر. کسی زمانے میں ہتھیار تھا. زمانے میں جدت آئی F-16 F-17. پھر زمانے میں جدت آئی، ہتھیار بدلا. اب ہتھیار بنا ایٹم بم. اس کے بعد اب کہتے ہیں اللہ جانے کہ جدت آ گئی، ہتھیار بدل گیا ہے. اب کرونا وائرس بھی ایک ہتھیار ہے جو کیمیکل کے ذریعے لوگوں کو مارتے ہیں. اللہ جانتا ہے. لیکن ہر زمانے میں جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے. ہتھیار نہیں آپ جنگ نہیں جیت سکتے. کسی وقت جنگ جیتنے کے لیے تلوار کی ضرورت تھی. کسی وقت جنگ جیتنے کے لیے نیزے کی، تیر کی، بھالے کی ضرورت تھی. کسی وقت میں جنگ جیتنے کے لیے پسٹل کی، راکٹ لانچر کی، کلاشنکوف کی ضرورت تھی. کسی زمانے میں جنگ جیتنے کے لیے F-16 F-17 ایٹم بم کی ضرورت تھی. ہمارے لیے ووٹ کی پرچی، ہمارے لیے پارلیمنٹ،
ہمارے لیے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، ایوان وزیر اعلیٰ، ایوان گورنر ہاؤس یہ ہتھیار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم ووٹ کی پرچی کو ہتھیار کے طور پر چلا رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو ہتھیار کے طور پر چلا رہے ہیں، گورنر ہاؤس کو ہتھیار کے طور پر چلا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو ہتھیار کے طور پر چلا رہے ہیں، ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر کو ہتھیار کے طور پر چلائیں گے تاکہ جنگ جیت سکیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ اس آئین کے ذریعے، اس پارلیمنٹ کے ذریعے، اس گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس کے ذریعے اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آئین کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں۔ بے شک آپ کے اور ہمارے مقاصد میں بہت فرق ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب 70 سال سے تو پارلیمنٹ میں ہو، کیا کیا ہے؟ چوروں کے ساتھ بیٹھے ہو، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ کیا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، آگے چل کے تم کیا کرو؟ ارے بھائی، آج بھی مجھ سے کسی صحافی نے کبیر والا کے پریس کلب میں پوچھا، مولوی اسلامی نظام کب آئے گا؟ اسلامی نظام کب نافذ کرو گے؟ اسلامی نظام کب اس ملک کے اندر لاؤ گے؟ میں نے کہا بھائی جان، آپ کا مطمع نظر اسلامی نظام ہے، آپ کے ذہن میں اسلامی نظام ہے کہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، اسلامی نظام کب آئے گا؟ جی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اسلامی نظام تو تب آئے گا نا جب آپ مولویوں کو آگے کرو گے۔ کان میں اذان اور تکبیر مولوی دے گا، بچے کو قرآن مولوی پڑھائے گا، نکاح پڑھا کر بیوی حلال مولوی کر کے دے گا، مرو گے تو جنازہ مولوی پڑھائے گا، غسل مولوی دے گا، عطر مولوی لگائے گا، کفن مولوی دے گا، قبر میں مولوی اتارے گا، مرنے کے بعد 3 دن تک ختم مولوی پڑھے گا۔ سارے کام مولوی نے کرنے، باقی صرف جب ووٹ کی وقت آئے گا تو بہتار، خان، نواب، سردار، چودھری، تو پھر اسلام کہاں سے آئے گا؟ مولوی تو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ تم نہیں دیتے ہو، سوال ہم سے کرتے ہو، سوال تو تم سے ہے کہ تم عالم کے مقابلے میں جاہل کو کیوں ووٹ دیتے ہو؟ سوال تو تم سے ہے کہ رسول اللہ کے وارث کے مقابلے میں ایک خان اور نواب اور چودھری اور سردار کو ووٹ کیوں دیتے ہو؟ مجھ سے سوال مت کرو، تم جواب دو کہ ہم نے 70 سال سے مولوی الیکشن میں کھڑے کیے ہیں، تم ان مولویوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان بڑیروں، نوابوں، سرداروں اور چودھریوں پر اعتماد کیوں کرتے ہو؟ جب تک تم مولویوں کو آگے نہیں لاؤ گے نظام نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر پوچھتے ہو کہ 70 سال میں ہم نے کیا کیا، تو آپ کہتے ہو کہ اسلامی نظام کب آئے گا، لیکن ہمارے مطمع نظر اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کب آئے گا، اسلامی نظام کب آئے گا، یہ ہمارے مطمع نظر اس وقت یہ بات نہیں، ہمارے مطمع نظر یہ بات نہیں اس وقت کے خلافت راشدہ کا نظام کب آئے گا۔ اس وقت تو ارے میاں ہم اس سوچ میں ہیں کہ ختم نبوت کا قانون کیسے بچے گا، ہم تو اس سوچ میں ہیں آج سے ملونہ کی رہائی کیسے ختم ہوگی، ہم تو اس سوچ میں ہیں کہ سپریم کورٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس مسجد گرانے کا حکم دیتا ہے، ہم مسجد کی چوکیداری کیسے کریں گے؟ اس ملک کا آرمی چیف اس مدرسے کا نصاب تبدیل کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم مدرسے کا نصاب کیسے بچائیں گے؟ ہم داڑھی پگڑی کی چوکیداری کیسے کریں گے؟ مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کیسے کریں گے؟ آج عورت مارچ کے نام پر میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو بغیرت بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، میں اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کیسے بچاؤں گا؟ تم اسلامی نظام کی بات کرتے ہو، میں اس فکر میں ہوں کہ بچا کھچا اسلام کیسے بچے گا، مسجد کیسے بچے گی، مدرسہ کیسے بچے گا، داڑھی اور پگڑی کیسے بچے گی؟ کیا اسی پنجاب میں قانون نہیں آیا کہ رات کو نوجوان بیٹی اگر گھر سے کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جاتی ہے تو باپ کو بیٹی سے پوچھنے کا حق نہیں کہ کہاں تھی؟ اگر باپ نے پوچھا تو 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن کے لیے باپ جیل جائے گا کہ بیٹی سے کیوں پوچھا کہ رات کو 3 بجے تم کہاں تھی؟ یہ آپ کے پنجاب میں بل بنا،
یہ آپ کے پنجاب میں بل بنا کہ شادی شدہ خاتون شوہر کے ہوتے ہوئے کسی نامحرم مرد کو اجرت پر پیسوں پر اپنے گھر میں ٹھہراتی ہے تو شوہر کو بیوی سے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ یہ نامحرم مرد میرے گھر میں کیا کر رہا ہے. قانون بنا آپ کے صوبے میں. اس قانون کو اگر کسی نے جوتے کی نوک پر رکھا تو اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. سندھ اسمبلی میں قانون بنا کہ 18 سال سے کم عمر کا نوجوان کلمہ نہیں پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے پر پابندی ہوگی. اگر اس بل کو جوتے کی نوک پر رکھا تو جمعیت علماء اسلام نے رکھا. آج اگر سود کے بل کو جوتے کی نوک پر رکھا جمعیت علماء نے رکھا. پارلیمنٹ کے اندر اگر ختم نبوت کے اس حلف نامے کی چوکیداری کی تو جمعیت علماء نے کی. عمران خان کے دور حکومت میں قائدیانیوں کو وزارتوں نے لیا گیا. اگر ان وزارتوں سے ان کو بھگایا جمعیت علماء نے بھگایا. کراچی میں، سکھر میں، ملتان میں، چنیوٹ میں، اسلام آباد میں اگر عدالتوں نے کہا مسجدوں کو گراؤ، اگر مسجد کے عید کی چوکیداری کی تو جمعیت علماء اسلام نے کی. تمہارا مطمع نظر یہ ہے اسلامی نظام کب آئے گا؟ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ بچا کھچا اسلام کیسے بچائیں گے. آج میرے صوبے میں میوزک کے ٹیچر بھرتی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اخبار میں اشتہار دیا گیا ہے کہ قوم کے بچے پہلی جماعت سے میٹرک تک اسکولوں میں میوزک سیکھیں گے، ناچ اور گانا سیکھیں گے. اگر آج اس حکم نامے کو کسی نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے تو اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ جس کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، جس کو گرو نانک کے قبر کا احترام ہو اور وہ گرو نانک کی قبر پر جائے، سر کو ڈھانک کر جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر جائے، ننگے سر جائے. یہ باتیں میں وہ کروں گا جو آپ کو مل سکے، وہ کروں گا جو آپ کو مل سکیں. ابھی میری باتیں یہ جا کے گوگل پر سرچ کرنا، گرو نانک پر عمران خان تصویر آ جائے گی، روزہ رسول اطہر پر عمران خان تصویر آ جائے گی. دیکھنا گرو نانک کی قبر پہ کھڑا ہے، سر کو رومال باندھا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے قبر مبارک اور روزہ اطہر پر کھڑا ہے، ننگے سر کھڑا ہے. ملے گی یہ بات؟ آپ ڈھونڈیں. میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو آپ کو نہ ملے. وہ شخص جس کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، صرف یہ نہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ بھول جائے بلکہ صدر صاحب دہرائیں، بار بار دہرائیں تو یہ ہنس کر پھر بھی غلط پڑھے. خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، کیا مسلمان اور مدینے کے ریاست کے والی کو ڈوب کر مرنا چاہیے یا ہنسنا چاہیے؟ جا کے دیکھو، گوگل پر چیک کرو. اگر یہ بات نہ ملے میں آپ کا مجرم ہوں. خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، گرو نانک کے قبر کا احترام کرے، رسول اللہ کے روزے کا احترام نہ کرے. جو امریکہ میں امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی سینٹ میں کہے کہ خاتم رسول آسیہ ملعونہ، میں کہہ رہا ہوں ملعونہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو 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 بولو. رسول اللہ کی گستاخ ملعونہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور کے عشاق بولو آسیہ کیا ہے؟ آسیہ کیا ہے؟ آسیہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے کہتا ہے آسیہ بی بی. انٹرویو پڑھا ہے، یوٹیوب پہ چیک کرو، امریکہ میں سینٹ میں آسیہ بی بی. ہم کہتے ہیں حضور کی، نواز شریف اس کا دوست ہے یا دشمن؟ عمران خان کا بولو یار. شہباز شریف دوست ہے یا دشمن؟ مولانا فضل الرحمان دوست ہے یا دشمن؟ تو روزانہ ان کی تعریف کرتا ہے، عزت سے نام لیتا ہے، احترام سے نام لیتا ہے یا گالیاں دیتا ہے؟ بولو یار، بولو یار، بولو یار. آدھا نام لیتا ہے یا پورا؟
عزت سے لیتا ہے یا ذلت سے؟ عمران خان کا مولانا دشمن نام آدھا لیتا ہے، عمران خان کا زرداری دشمن نام آدھا لیتا ہے، عمران خان کا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز دشمن نام آدھا لیتا ہے، ذلت سے لیتا ہے، تحقیر سے لیتا ہے، تذلیل سے لیتا ہے، اور آسیہ ملعونہ رسول اللہ کی دشمن اس کا نام عزت سے لیتا ہے۔ آسیہ بی بی، اس کو تم مدینے کی ریاست کا ٹھیکیدار، چوکیدار اور والی سمجھتے ہو؟ آگے چلو، اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے۔ پہلی کابینہ میں 3 قائدیانیوں کو اٹھائے، پہلی کابینہ میں 3 قائدیانی، آسیہ ملعونہ کو امریکہ کے شہر میں بیٹھ کے کہے کہ میں نے چند ملاؤں سے لڑ کر آزاد کروایا جو رسول اللہ کے روزے اطہر کا احترام نہ کرے، جو امر بالمعروف کا نام لے کر اپنے اس کنٹینر سے دختران قوم کو نچائے، جس کے امر بالمعروف کے اسٹیج سے دختران قوم ڈھول و ٹھاپ پر ناچتی رہیں۔ جب کراچی میں امر بالمعروف کا جلسہ کیا تو ختم نبوت کے دفتر میں تراویح چل رہی تھی، اس کے اسٹیج پر میوزک چل رہا تھا اور اس نے قرآن کا احترام نہیں کیا۔ لاہور کے بادشاہی مسجد میں اس کے جلسے کے مد مقابل تراویح چل رہی تھی اور اس نے قرآن کا احترام نہ کیا، میوزک چلاتا رہا۔ اسلام آباد کے گراؤنڈ میں فیصل مسجد برابر میں قرآن کی تلاوت تراویح چل رہی تھی اور اس کے اسٹیج سے میوزک، ڈھول اور تھاپ چل رہا تھا۔ آپ اس کو مدینے کے ریاست کا والی سمجھتے ہیں، جس کے دور اقتدار میں قائدیانیوں کے لیے راستہ کھولا گیا، جس کے دور اقتدار میں مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے دور اقتدار میں ایک خاتون کہتی ہے کہ کاش عمران خان میرے بیڈ روم میں میرے بستر پر آ کر رات میرے ساتھ گزارے، کاش کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ آپ اس کو امر بالمعروف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور مدینے کے ریاست کا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ جس کے دور حکومت میں ایک شخص کہے کہ اگر یہ خان میری ماں سے زنا بھی کر لے تو مجھے عار نہیں۔ یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو اپنی موبائل میں ملیں گی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ وہ کر رہا ہوں جو گھر جا کے ڈھونڈنا، ہر چیز ملے گی۔ یہ وہ شخص کے برابر کھڑا ہے، ساتھ میں ایک عورت کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ عمران خان اس صدی کا پیغمبر ہے، آپ اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، امر بالمعروف اور مدینے کی ریاست کی امیدہ وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی پہلے تھوڑے لوگ تھے پھر بڑھتے گئے، میرے ساتھ بھی تھوڑے تھے پھر بڑھتے گئے، جو کہتا ہے کہ نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تم میرا پیغام پہنچاؤ، ایسے شخص سے آپ مدینے کی ریاست ایاک نعبد و ایاک نستعین، امر بالمعروف کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ کبیر والا والو، ہمارے خان صاحب سے کیا لڑائی ہے، ہماری خان صاحب سے کیا جنگ و جدل ہے؟ نہ وہ مولانا کے گاؤں کا ہے، نہ وہ مولانا کے خلاف الیکشن لڑتا ہے، نہ مولانا اور اس کا برادری کا تنازع ہے، نہ زمین کا تنازع ہے، نہ فیکٹری کا تنازع ہے، نہ کاروبار کا تنازع ہے۔ ہمارا تنازع وہی تھا جس کو آج الیکشن کمیشن نے قوم کے سامنے رکھ دیا کہ عمران خان نے اس ملک کے جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے، دھرنوں کے لیے امریکہ سے پیسے لیے، اسرائیل سے پیسے لیے اور ہندوستان سے پیسے لیے۔ آج وہ ہمارے اس ملک کی فوج کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ فوج نہیں ہوگی ہماری تو کس کی ہوگی؟ فوج تو ہوگی عراق میں، فلسطین میں، الجزائر میں، شام میں، چچینیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں۔ جب ان ممالک کی فوج نہیں تو کس کی فوج تھی؟ 40 ممالک کی فوج اتری۔ لاکھ اختلاف فوجوں سے سب سے زیادہ اختلاف ہم نے کیا ہے، ڈنگے کی چوٹ پر کیا ہے، لیکن میرے قائد نے کہا تھا
لاڑکانہ اسٹیڈیم میں کہا تھا اور الفاظ دہراتا ہوں، اگر اس ملک پر برا وقت آیا تو یہ ممی ڈیڈی والے ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملیں گے، افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کے انچ انچ کی چوکیداری کریں گے تو جمعیت علماء اسلام کے یہ ابابیل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، کسی کو اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف سازش کرنے کی اجازت نہیں۔ نعرہ تکبیر، علماء اسلام، افواج پاکستان، نعرہ تکبیر۔ چلو اچھا ہے، نکے کے ابا کو بھی پتا چل گیا کہ نکا نااہل ہے، ہم نے غلط بندے پر انویسٹ کر لی۔ آج کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، ہمیں دو نہیں رکاوٹ نہ بنو۔ دیکھو یہ مولوی سرداروں، نوابوں، خانوں اور چودھریوں کے اقتدار کو کیسے زمین بوس کرتے ہیں۔ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے ہو۔ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح کرے، جو شخص امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، جو شخص مدینے کی ریاست کی غلط تشریح کرے، جو شخص قائدانیوں کے لیے راستہ ہموار کرے، جو شخص اسرائیل سے، امریکہ سے، ہندوستان سے فنڈ لے، جس شخص کے بیٹے آج بھی یہودیوں کے اسکول میں پل اور پڑھ رہے ہو، جو شخص گھڑی چور ہو، توشاخانہ چور ہو، جو شخص انڈوں، کٹوں، مرغیوں، لنگر خانے تک قوم کو لے جائے، جو شخص سکول سے قبر تک قوم کو لے جائے، یہ قوم کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، قوم کا دشمن ہے۔ ہماری لڑائی اس سے اصول کی ہے، اس سے ہماری لڑائی ملک کی ہے، ملک کے اداروں کی ہے، اسلام کی ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ کل تک ہم اس موقف میں تنہا تھے، آج صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، آج مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے، آج پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، آج خود اس کے اپنے بندے جو جہاز بھر بھر کے پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے ایم پی ایس لا رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ کل ہم تنہا تھے، آج سب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج صرف صحافی عوام سیاستدان نہیں کہہ رہے، آج تو افواج پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ بیرون کا ایجنٹ ہے۔ تو میرے قائد کی سیاسی بصیرت ہے، اور وہ قائد کے پی کے میں 10 سال سے عمران کی حکومت ہے، مرکز میں 3.5 سال عمران کی حکومت رہی۔ میرے قائد تو دور کی بات، میرے قائد کا دامن تو دور کی بات، میرے وزیر اعلیٰ تو دور، میرے وزراء تو دور، میرے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو دور، میرے ایم این اے، میرے ایم پی اے تو دور۔ عمران خان نے 20 انگلیوں کا زور لگایا اور اپنے اباؤں کے ساتھ زور لگایا، لیکن اگر کسی جماعت کے عام کارکن کے دامن پر بھی 1 روپے کی کرپشن کی، بھتہ خوری کی، قتل و غارت کری کی سازش کا بیانیہ ثابت نہیں کر سکا تو اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام۔ 20 انگلیوں کا زور لگا کر لیڈر تو اپنی جگہ، منسٹر تو اپنی جگہ، وزراء اعلیٰ، گورنر، ڈپٹی چیئرمین تو اپنی جگہ، جس جماعت کے ایک کارکن کے دامن پر کرپشن کا 1 روپیہ ثابت نہ ہو، اس کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے یا آگے لانے کی ضرورت ہے؟ تمہاری انویسٹیگیشن نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کے اندر صادق اور امین کوئی جماعت ہے، تو اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام۔ آؤ کبیر والا والو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں پر بچت کرو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں،
آپ کے ارمانوں کا بھی سودا نہیں کریں گے، اسلام کا بھی سودا نہیں کریں گے، پاکستان کا بھی سودا نہیں کریں گے، اور ہم اور آپ مل کر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے فرزند کے قیادت میں اسلامی آئینی جمہوری طریقے سے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ ہے کوئی جو چلنے کی آج مجھ سے ارادہ کر لے تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔